سر 75 سال ہو گئے ملک بنائے ہوئے, تو کم سے کم مغربی نظام ہی نافذ کر دیتے. شاید ہمارے ہاں کوئی تعلیمی نظام موجود ہی نہیں. ایک قوم جس نے چلے حادثہ ہی مانا اس کائنات کی تخلیق کو, لیکن اس حادثے کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ایک مقصد دنیا کے طور پر متعین کر لیا. ہم اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار مسلمان کہتے تو ہیں, لیکن یہ طے کریں کہ اسلام کا پیروکار اور مسلمان ہوتا کون ہے. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ بائی آف دا اسکول کی اس نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ سر شہاب تہذیب موجود ہیں. سر میرے استاد ہیں. NED یونیورسٹی میں نے سر سے تعلیم حاصل کی, کیونکہ میں بہت برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا سر کا. لیکن سر شہاب تہذیب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ہم نے جس قسم کے بھی اسٹوڈنٹس دیکھے, طلباء و طالبات, آپ یکساں سب میں پاپولر ہیں. تو سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پاپولیرٹی کا کیا راز ہے؟ اچھا, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا کہ یہاں پر کچھ بات کی جا سکے. جہاں تک آپ نے یہ کہا پاپولیرٹی کا کیا راز ہے, تو ظاہر ہے یہ بس سب کا سب اللہ کا فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کی اچھائیاں لوگوں میں مشہور کر دیتی ہے جو آپ میں ہوتی بھی نہیں ہیں, اور آپ کی برائیوں پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیتی ہے. تو بس یہ سب خدا کا فضل ہے, اس میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں. نہیں سر, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے. آپ کمپیوٹر انفارمیشن سسٹمز ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں, CIS ہم کہتے ہیں. لیکن ہم نے آپ کی صحبت میں دیکھا کہ جہاں پر آپ کو سائنس IT سے لگاؤ ہے, وہ تو آپ کی کور فیلڈ ہے. مذہب, زبان, فلسفہ, سماجیات, اس طرف بھی آپ کا بہت ذوق ہے. تو یہ اتنا بیلنس ذوق کس طرح سے آپ میں پیدا ہوا؟ دیکھیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم کو محض ایک خانے تک محدود کر دیں کہ آپ نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے, تو اب آپ جو ہے وہ انجینئرنگ کے شعبے کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں, کسی اور شعبے میں آپ ترقی نہیں کر سکتے یا کچھ سیکھ نہیں سکتے. تو یہ اپنی لمٹس خود سیٹ کرنے والی بات ہے, اپنی حدود خود متعین کرنے والی بات ہے. ورنہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو ایسے کئی افراد مل جائیں گے جو کئی ایک فنون میں ماہر تھے, اور محض یہ نہیں کہ ان کو صرف شوق تھا کہ وہ کسی ایک شعبے سے نکل کر دوسرے شعبے کی طرف جا کر اس میں کچھ سیکھیں, بلکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اس طرح استعمال کیا کہ وہ کئی ایک شعبوں میں بنے ماہر. تو ظاہر ہے میں یہ تو خیر ہرگز بھی یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی کسی اپنے شعبے میں ہی میں ماہر نہیں ہوں, لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ ایک شوق رکھنا, اور ایک بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں جتنا بھی خدا تعالیٰ نے علم اس کائنات میں رکھا ہوا ہے, تمام کا تمام علم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور سچائی کی جو خوبی ہے نا, سچائی کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ سچائی کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں, اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا. تو وہ آپ کو ہمیشہ اس میں وہ کنیکٹیوٹی نہیں ملے گی. سچائی میں ہمیشہ کنیکٹیوٹی ملے گی. تو ایک کڑی دوسرے کڑی سے ملتی چلی جاتی ہے, اور یہی جو ہے وہ ہمیں ہمارے کنوکشن کو اور اسٹرانگ کرتی ہے, ہمارے یقین کو مزید مستحکم کرتی ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ سب چیزیں آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کتنی زبردست طریقے سے مربوط ہیں. سر بہت خوبصورت آپ نے مقدمہ پیش کیا, لیکن اگر میں آپ سے لبرٹی لوں, یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ ہمارے تعلیمی نظام میں ہمیں نظر نہیں آتی, یا ہو سکتا ہے کہ میں دیکھنے میں غلطی کر رہا ہوں. آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے کہ یہ بات بہت دفعہ کہی جا چکی ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام بڑے لوگ پیدا نہیں کر پا رہا, بڑے ذہن پیدا نہیں کر پا رہا. تو سر یہ بتائیں نا کہ بڑے ذہن ہوتے کیا ہیں, بڑے لوگ کون ہوتے ہیں, اور کیا ضروری ہے کہ تعلیمی نظام کوئی بڑے آدمی پیدا کرے, اور کیا ہمارے تعلیمی نظام میں ایسی کوئی سکت ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے سامنے آ سکیں کہ جو قوموں کی تقدیر اور حالات بدلتے ہیں؟ اچھا, اس میں اب
بہت معذرت کے ساتھ میں ظاہر ہے کوئی ماہر تعلیم نہیں ہوں، اور جو افراد ایجوکیشن کے یعنی اس شعبے کے ماہر ہیں کہ کریکولم ڈیزائن کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس طرح کا ایک تعلیمی ڈھانچہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں ایک بات عرض کروں گا کہ شاید ہمارے ہاں کوئی تعلیمی نظام موجود ہی نہیں ہے. اور ہاں یعنی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے کسی بھی نظام کو بنانے سے پہلے نا یعنی اب یہ بہت یعنی ایسی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس میں کوئی ریلیجس پرسپیکٹو نہیں ہے. میری نظر میں، میری ناقص رائے میں یہ ایک منطقی بات ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں، تو پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز ہے کیا. اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ وہ چیز ہے کیا، تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ آپ کو اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے. مثال کرنے کے قابل تو جب تک آپ اس کی پہچان اور شناخت کے مرحلے سے نہیں گزریں گے، مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے ڈرائی فروٹ کی شکل میں کچھ آبجیکٹس رکھے ہوئے ہوں تو یہ طے کر لیں، اگر آپ مثال کے طور پہ بعض اوقات وہ شو پیس بھی ہوتا ہے، تو اگر وہ فرض کیجئے کہ پلاسٹک یا کسی میٹل کا بنا ہوا کوئی شو پیس ہے، تو اگر آپ نے یہ شناخت کر لیا تو اب آپ لازمی طور پر ایک ہوش مند انسان اسے کھائے گا نہیں. تو یہ طے کرنا پہلے مرحلے میں کہ وہ چیز ہے کیا، اس بات کا مقدمہ بنتی ہے کہ اب ہم اس کے ساتھ کریں گے کیا. اگر مجھے یہ خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں، انسان ہے کیا، تو جب تک مجھے یہ خبر نہیں کہ انسان خود کیا ہے، میں اس کے لیے کوئی نظام کس طرح سے مرتب کر سکتا ہوں، کوئی نظام کیسے بنا سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ خبر نہیں کہ جس چیز کے ساتھ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ ہے کیا، تو اگر دیکھیں جو بھی تعلیمی نظام تعلیمی نظام کو چھوڑ دیجئے، کوئی بھی نظام، اقتصادی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، سماجی نظام، کوئی بھی نظام ہو، اور ظاہر ہے پھر تعلیمی نظام بھی اسی میں سے آ جاتا ہے، کہ اگر مجھے یہ خبر نہیں کہ جس آبجیکٹ پر مجھے آپریٹ کرنا ہے وہ ہے کیا، جب تک مجھے اس کی شناخت نہیں ہے، یعنی جسے آپ یوں کہہ لیجئے تھوڑا سا مشکل الفاظ میں کہ انسان شناسی کے مرحلے سے اگر آپ نہ گزریں، کائنات شناسی کے مرحلے سے اگر آپ نہ گزریں، تو پھر آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہمارا نظام کیا ہونا چاہیے. یعنی آپ چھوڑ دیجئے تعلیمی نظام کو، آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ آپ کا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، آپ کا معاشرتی نظام، آپ کا اقتصادی نظام کیا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو خبر ہی نہیں کہ انسان کیا ہے. ویسے ہی ہمارے سیاسی نظام میں تو اب دیکھیں، اب اس میں ہم ظاہر ہے یہاں اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس میں ہمارے پاس دو مختلف کیمپس بنے ہوئے ہیں، اور مغرب کی جو نگاہوں کو چکا چوند کر دینے والی ترقی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل مغرب کے پاس موجود ہے. جو نظام مغرب کے پاس موجود ہیں، جو طرز عمل مغرب کا ہے، جو اسٹریٹجیز مغرب کی ہیں، جب تک ہم وہ استعمال نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کیونکہ ہم ان سے بہت زیادہ مرعوب ہیں. اچھا، انسان کو سمجھنے کے لیے ہم مغرب سے کیا مدد لے سکتے ہیں؟ جن کے نزدیک انسان کی تخلیق اور اس کائنات کی تخلیق ایک حادثہ ہو، وہ انسان اور زندگی کا مقصد آپ کو کیا بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ حادثہ اور مقصد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں. حادثے کا کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا، مقصد ہوا کرتا ہے تدبیر کا. تو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور نظریہ ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات ایک صاحب تدبیر نے، ایک مدبر ہستی نے، ایک دانا اور حکیم ہستی نے اپنے ارادے سے تخلیق کی ہے، ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. ایگزیکٹلی. تو وہاں سے آپ کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے، وہاں سے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس کائنات کو بنائے جانے کا مقصد کیا ہے، تخلیق کا وہ جسے آپ کہتے ہیں ڈیوائن آبجیکٹیو آف کریشن کیا ہے. تو اگر آپ کو اس طرف سے یہ بات ملے اور آپ اس طرف توجہ دیں کہ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، بنانے والے سے رابطہ کیا ہے، یہ مقدمہ بنے گا کہ آپ کا تعلیمی نظام کیا ہوگا، آپ کا سیاسی نظام کیا ہوگا، آپ کا معاشرتی نظام کیا ہوگا، آپ کا معاشی نظام کیا ہوگا. تو جب تک یہ مرحلہ طے نہیں ہو جائے گا نا کہ آپ کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں اور میرے خدا سے رشتہ کیا ہے، میرے بنانے والے سے تعلق کیا ہے، اس نے مجھے کیوں بنایا ہے، جب تک یہ طے نہیں ہوگا اس وقت تک بنا ہوا کوئی بھی نظام آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. بظاہر چند ایک عارضی کامیابیاں آپ کو ضرور نظر آئیں گی، لیکن کوئی دیر پا اور مستحکم کامیابی آپ کو نہیں ملے گی. اب سر 75 سال ہو گئے ہیں ملک بنائے ہوئے، تو کم سے کم مغربی نظام ہی نافذ کر دیتے ہیں. اور آپ کی بات جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک ڈائریکشن لے لیں نا،
وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ دیار مغرب میں رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. لیکن اس طرح کا میں ڈیولز ایڈوکیسی ہی کہہ لوں، یہ سچویشن تو نظر یہ آ رہی ہے کہ شاخ نازک پہ تو اب ہم آ گئے کہ اب ہمارے پاس جو ڈیفالٹ بھی سر پہ لٹک رہا ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ تعلیمی نظام بھی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایک قوم جس نے چلے حادثہ ہی مانا اس کائنات کی تخلیق کو، لیکن اس حادثے کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ایک مقصد دنیا کے طور پر متعین کر لیا. ہم جو اپنے آپ کو صاحب نظریہ قوم کہتے ہیں، ہم کیوں اتنے ڈسٹریکٹڈ ہیں؟ ہم مقصد کو جانتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے بھی ڈسٹریکٹڈ ہیں، اور وہ حادثے کو مان کر بھی دنیا کے طور پر تو بہتر نظر آ رہے ہیں. نہیں، یہ آپ نے بالکل صحیح جو ہے وہ اعتراض اس پر قائم کیا ہے کہ بھائی اگر وہ حادثہ ہی سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہم سے بظاہر آگے ہیں، اور ہم اس کو بامقصد سمجھنے کے باوجود ہم اس ٹریک پر نہیں ہیں جس پر ہمیں ہونا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ اب یہاں تھوڑا سا شاید ہم نے ایک چیز سے صرف نظر یہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار مسلمان کہتے تو ہیں، لیکن یہ طے کریں کہ اسلام کا پیروکار اور مسلمان ہوتا کون ہے. کیا محض نام رکھ لینے سے، 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، چند ایک جو فرائض اسلام نے ہم پر عائد کیے ہیں وہ بجا لانے سے کیا ایک شخص اس طرح کا بندہ بن جاتا ہے جو خدا کو مطلوب ہے؟ تو ظاہر ہے جس طرح سے آپ نے جو بات کہی، میں ایک اس میں اقبال کے ایک شعر کا اضافہ کر دوں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. تو بظاہر آپ کو بہت ساری ترقی اور بہت ساری روشنی نظر آتی ہے، لیکن اس وہ جسے کہتے ہیں کہ غازے کی تہوں کے نیچے روحوں کے ویرانے ہیں، تو بظاہر آپ کو سامنے تو بہت دلکش اور جاذب نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ موجود ہے، اس کے پیچھے کتنی مایوسی موجود ہے، اس کے پیچھے کتنی بے اطمینانی موجود ہے، وہ شاید ہم طے نہیں کر پاتے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہم مقصد پر یقین رکھتے ہیں اس کے باوجود ہم ٹریک پر نہیں ہیں، تو مجھے تو یہاں پر پہلا سوال تو یہی ہے کہ واقعی کہ ہم مقصد پہ یقین رکھتے ہیں. یہ بالکل جائز سوال. ہم جو ہے وہ اصل میں ہمارا حال وہ ہو گیا آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حال ہو گیا. آپ دیکھیں کہ ہم نے مغرب کی نقالی میں دنیا کی شاید ہی کوئی دوسری قوم ہو جس نے اپنی زبان کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ اس قدر سنگین مذاق کیا ہو، اس قدر برا سلوک کیا ہو جس قدر ہم نے بحیثیت ایک پاکستانی کے کیا ہے. آپ دنیا کی کوئی بھی قوم اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے واقعی ترقی کی ہے انہوں نے اپنی زبان کو، اپنی ثقافت کو، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ دنیا میں کوئی بھی 2 افراد کہیں ملتے ہیں اگر، اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مثال کے طور پہ کینیڈا میں رہنے والا ایک شخص ہے، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو شخص اس وقت جس کے ساتھ میں ہم کلام ہوں وہ فرینچ ہے، تو اب اسے لاکھ انگریزی کی مہارت ہو اور وہ بہت اچھی انگریزی جانتا ہو، لیکن اب وہ اس کے ساتھ فرینچ میں بات کرے گا. اسی طرح سے دنیا کے دوسرے ممالک ہیں، جرمن، وہ اپنی زبان میں گفتگو کریں گے، چائنیز اپنی زبان میں بات کریں گے. ہم کیوں شرمندہ ہوتے ہیں اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے؟ ہم 2 پاکستانی اگر کہیں مل جائیں گے تو آپ شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اردو میں بات کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ انگریزی میں بات کرنا پسند کریں گے. یہ سمبل ہے نا سر. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مغرب کی نقالی نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ انگریزی زبان ترقی کی علامت ہے. تو اب آپ چھوڑیں اس بات کو کہ ہم اپنی شناخت کے مرحلے سے گزرے یا نہیں گزرے، کم از کم جو اس وقت ہمارے پاس ایک تعلیمی ڈھانچہ نظر آتا ہے ہمیں، اس میں جو چند ایک آپ نے باتیں کی نا کہ بھئی بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی جو شاید بہت ساری خرابیوں کی جڑ بن گئی ہے، وہ یہی مروب ہونا ہے. اور آپ نے جب شروع میں ایک سوال کیا کہ بھئی بڑا آدمی کون ہوتا ہے، تو دیکھیے بڑا آدمی بننے کے لیے انسان کو جس طرح قرآن مجید بار بار دعوت فکر دیتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، یہ بنیادی فرق ہے ایک کسی صاحب نظر شخص میں اور ایک ایسے شخص میں جو محض مقلد محض ہو. جو یعنی اور وہ فرق یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کوئی بھی تھیوری آپ کے سامنے پیش کی جائے، آپ اسے جب تک عقل کی بنیاد پر جانچ نہ لیں اور آپ اسے مکمل طور پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہاں یہ
قابل قبول ہے یا اسے رد کر دینا چاہیے، تو اس وقت تک آپ اس کی ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کے مرحلے سے نہ گزریں. خدا جو ہے وہ آپ کو مسئول اور ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا. لیکن اگر آپ بغیر سوچے سمجھے قبول کریں یا بغیر سوچے سمجھے رد کریں، تو چونکہ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ آپ نے قبول کر لیا یا رد کر دیا، تب وہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے عقل کو استعمال کیوں نہیں کیا تھا. تو یہ بنیادی فرق ہے کہ میں جس طرح اپنے طالب علموں سے بھی اکثر بات کرتا ہوں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ کوئی کوالٹی آپ میں پیدا ہو نہ ہو، اگر یہ کوالٹی انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہو، اس نے اپنے اوپر فکر کے دروازے بند نہ کیے ہوئے ہوں. دیکھیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ صاحبان عقل کی نشانی کیا ہے، جسے عام طور پہ ہم قرآن مجید کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. ظاہر ہے ثواب اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ رغبت ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر اور اس سے سیکھیں، اس کو زندگی میں لے کر آئیں اپنی. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے 17ویں 18ویں آیت میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو نشانی بتائی ہے صاحبان عقل کی وہ یہ ہے کہ وہ جو ہدایت یافتہ افراد ہیں کہ وہ بات کو توجہ سے سنتے ہیں، محض سنتے نہیں ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر اس کے بہترین پہلو کی، بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں میں کم از کم ایک یہی خصوصیت پیدا کر دیں نا، تو آپ دیکھیں قرآن مجید ان کی توصیف میں بیان کرتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ افراد ہیں جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. یہ چیز ہمارا نظام ان کے اندر پیدا نہیں کر سکا. ہمارے نظام میں ایک مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم نے انہیں اصطلاحات رٹوائی ہیں، ہم نے ان کو انفارمیشن اوور ڈوز کیا ہے، بہت کچھ ان کے ذہن میں انڈیل دیا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں کہ دیکھیں جو قرآن مجید میں جس طرح بیان کیا گیا اور انبیاء کو بھیجنے کا جو کی جو وجہ ہے، آپ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ نے گھر میں پانی کا ایک حوض بنایا ہے اور اس میں آپ پانی اگر باہر سے لا کر ڈالتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ پانی جو ہے وہ گدلا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ اس پانی کو تبدیل کرنا پڑے گا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ اس حوض میں کوئی ایسا انتظام کریں کہ اس حوض کے اندر سے ہی کوئی چشمہ جاری ہو جائے پانی کا، پھر آپ کو پانی تبدیل نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ہمیشہ صاف رہنے والا پانی ہے. ایک فلٹریشن کا پروسیس. ایگزیکٹلی. تو انبیاء جو آئے نا وہ انسانوں کے اندر خارج سے یا باہر سے کچھ انڈیلنے نہیں آئے تھے. انسان کے اندر جو فطرت جس پر خدا نے پیدا کیا ہے اس کو جگانے کے لیے اور اس پر واپس پلٹانے کے لیے آئے تھے. تو اگر آپ یہ والی کریکٹرسٹک، یہ کوالٹی انسان میں پیدا کریں بچوں میں کہ وہ عقل کو استعمال کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے اندر ذات میں حکمت کے سرچشمے جاری ہو جائیں گے. باہر سے پھر کچھ انڈیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی انبیاء چاہتے تھے، یہی خدا کی ذات چاہتی ہے. اب سر بہت معذرت کے ساتھ نا، وہ چونکہ مروب ہم سبھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص باہر سے پڑھ کر کام کر کے آ جائے، جب تک وہ بتائے نا تو وہ بات مکمل نہیں ہوتی. تو یہی کام میں کرنے والا ہوں کہ جب باہر لنڈن میں پڑھا 1 سال اور وہاں کے اسکول بھی دیکھے، میرے ماموں کے بچے وہاں جاتے ہیں اسکول میں، یا جامعات دیکھی، اپنی جامعہ ویسٹ منسٹر میں دیکھا، تو میں نے یہ دیکھا جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا اور ہم نے آپ سے سنی، اور آپ جیسے اساتذہ سر بہت کم دیکھیں ہم نے پاکستان میں، بہت ہی کم. مطلب یہ کہ انگلیاں ہماری زیادہ ہیں اور ان کی تعداد کم ہے کہ جو آپ سے ہمیں صحبت اور فیض ملا. تو وہاں پر ہم نے دیکھا سر کہ وہ سوال پوچھنا سکھا رہے ہیں، پرابلم سالونگ سکھا رہے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں. وہ ڈیزائن ہے، وہ ان کا تعلیمی نظام ایسے. ظاہر ہے کہ پرفیکٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں. تو سر وہی بات پھر کہ ہم مغرب کے حوالے سے کبھی اپولوجیٹک بیہیویئر بھی رکھتے ہیں، کبھی ہم مروب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو بھی خیر کی صورت ہے، جو ہم خواہشات رکھتے ہیں یا جو ہم تجاویز پیش کرتے ہیں، وہ عملی صورت پہ وہی نظر آ رہی ہیں. اور ہماری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی چیز پیپر پہ بھی نہیں ہے نا، کہ مثلاً کہ کارل مارکس نے اگر کمیونزم کو عملی طور پر دنیا میں نافذ نہیں کر سکا، لیکن کم سے کم مینیفیسٹو تو دے دیا نا. تو سر کیا ہمارے پاس کچھ تحریر کی حد تک بھی ایسی چیز موجود ہے، کوئی نظام کے ڈھانچہ موجود ہے کہ یہ وہ نظام ہے جو آلٹرنیٹیو ہم پچ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو؟ ہاں دیکھیں، بہت سارے اسکالرز ہیں جن کا اس سلسلے میں کام موجود ہے، اور اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں اس طرح کے کئی ایک دانشور مل جائیں گے. ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسے افراد رہے ہیں جنہوں نے اس قسم کی تحاریک اور اس قسم کے فریم ورکس جو ہے وہ بتائیں. مشکل ہے امپلیمنٹیشن کے اندر. اچھا، کچھ چھوٹے جزیروں کی شکل میں کہیں آپ کو امپلیمنٹیشنز نظر آئیں گی، لیکن اب مشکل یہی ہے کہ جو کام
ایک بڑے اسکیل پر ہونا چاہیے تھا, لارج اسکیل پر ہونا چاہیے تھا. وہ چھوٹی, اب جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے ادارے کو لیجئے, تو اگر آپ اپنے ادارے میں یہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے اس دردمندی کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کام کو شروع کیا ہے کہ بھئی وہ افراد جو ادروائز ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے, آپ ان کو یہاں بٹھا کر آپ انہیں پڑھا رہے ہیں, اور چونکہ یہ دردمندی آپ کے اندر موجود ہے اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ بھئی انہیں صرف علم اور جو ڈگری ہے اس حد تک محدود نہ رکھا جائے, ان کی تربیت بھی کی جائے, تو ٹھیک ہے, اس ایک شمع سے دوسری شمع کے جلنے کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اگر یہ کام لارج اسکیل پر اسٹیٹ کرے تو پھر صورتحال بالکل ہی تبدیل ہو جائے گی. مشکل یہ ہے کہ اسٹیٹ نے کبھی اس چیز کو اون نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ رن اسکولز جو ہیں, یونیورسٹیز اور جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو تو آپ خیر رہنے دیجیے, ظاہر ہے وہاں صورتحال بہت مختلف ہے. لیکن جو اسکولز ہیں, پرائمری اسکولز ہیں, سیکنڈری اسکولز ہیں, آپ ان کا حال دیکھ لیجیے کیا ہے. تو جو بچے ہمارے ہاں یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنی تعداد ایسی ہے جو سرکاری اسکولوں سے ہو کر آتی ہے. میں خود سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, لیکن میں جس زمانے میں ظاہر ہے میں نے میٹرک کیا, اس زمانے میں صورتحال اس قدر دگرگوں نہیں تھی, بہتر تھی صورتحال. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بتدریج اس میں بہت زوال آیا ہے, اور اب تو یہ ایک بالکل ہی بعید از قیاس بات ہے کہ کوئی سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی تک پہنچ جائے گا. تو ظاہر ہے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن بات وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ مغرب کے پاس یہ ایک لائحہ عمل موجود ہے, مشکل یہ ہے یہاں پر میں جو یعنی جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک وقت میں ایک انسان کام کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے, جیسے مثال کے طور پر ایک بڑھئی ہے, کارپینٹر ہے, وہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک, بلکہ اکثر اوقات یہی ہوگا کہ اس کے نزدیک اس کی فائنل پروڈکٹ اس کے ذہن میں ہوگی, مجھے یہ چیز بنانی ہے, مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. اچھا, وہاں تک پہنچنے کے لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ بعض انڈیویجول کمپوننٹس ایسے ہوں گے اس پروڈکٹ کے جنہیں وہ بہتر کرنے کے بجائے انہیں مزید ابتری کی شکل میں لے کر جائے گا, انہیں مزید خراب کرے گا, کیونکہ اس کے مقصد کے حصول کے لیے وہ ضروری ہے. آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو مذہب اور جو یعنی ظاہر خدا میں یقین رکھنے والے افراد ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اولین ہدف انسان کی گروتھ ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے انسان کی. اگر انسان بہتر ہوگا, تو اب مسئلہ یہ ہے, مغرب کی توجہ اس طرف ہے کہ انہیں مقصد حاصل کرنا ہے. اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اگر انسان کی گروتھ نہ بھی ہو, اور وہ انسان کی گروتھ کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ ہماری ڈیفینیشن سے ظاہر مختلف ہے. آپ روحانی گروتھ کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے انسان وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کیا تھا وہ مشہور جو شاید میرے ذہن میں آ جائے کہ آپ شاید یاد دلائیں, فرشتے سے مشکل ہے کیا ہے وہ انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ, کچھ شعر ہے اس طرح کا. وہ کچھ اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. ہاں نہیں, وہ جس طرح غالب نے بھی کہا نا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان. تو یہ بڑی گہری بات ہے کہ انسان بن جانا جو ہے وہ بہت اہم ہے. آدمی اور انسان دو الگ اصطلاحات لے کے آیا غالب. تو انسان بن جانا بہت اہم ہے. تو مغرب کے پاس آدمی کافی ہیں, انسان بہت کم. اچھا جملہ ہے. ویسے تو آپ کے ساتھ کچھ لائٹر نوٹ پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے, کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ سے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ علم کی تہ در تہ ایک دریافت ہو رہی ہوتی, تو ہم مغرب اور آفاقی مسائل کی طرف چلے گئے. اچھا سر, اگر ہم بالکل تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں موضوع کو لے کر, اور مطلب نیچے سے مراد وہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے سیاست میں جو باتیں ہو رہی ہیں, کہ ہم این ای ڈی یونیورسٹی میں آپ کے شاگرد رہے ہیں, تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کیا مطلب, میں این ای ڈی کا نام لے لیا لیکن میں ادھر جنرل پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جامعات جو ہماری ہیں ان کا کوئی ہدف ہے, کوئی مقصد ہے, روحانی, انسانی, نفسانی, کوئی گروتھ, کوئی مقصد نظر آتا ہے آپ کو اوور آل جامعات کے اسٹرکچر کے اندر, ان کے کریکولم کے اندر, جو بچے آ رہے ہیں ان کو کوئی مقصد کا پتہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں عمومی طور پر جو مقاصد ہیں وہ
لکھے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی وہ ضبط تحریر میں لائے جا چکے ہوتے ہیں. لرننگ آؤٹ کمز کے طور پہ لکھے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس سے پہلے بھی تھے, یعنی اس سے پہلے یعنی جب سے یہ آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن جو ہے وہ اس نے رواج لیا ہے اور وہ نافذ ہوا ہے خصوصیت کے ساتھ انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر, اس سے پہلے بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا, اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ بچوں کو ایک کورس پڑھایا جاتا ہے بزنس کمیونیکیشن اینڈ ایتھکس کا ایک کورس پڑھایا جاتا ہے, اور اسی طرح سے انہیں جو ہے وہ فنکشنل انگلش کا بھی کورس پڑھایا جاتا ہے, اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہے. یعنی میں یہ ان کورسز کی بات کر رہا ہوں جو ہیومینٹیز سائڈ کے اوپر کورسز ہیں, تو جو انسانی علوم کہلاتے ہیں, تو ان سے متعلق انہیں کورسز پڑھائے جاتے ہیں اور ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے, ظاہر ہے اس کورس کا حصہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی سی وی کس طرح بنانی ہے. انہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ انہیں اگر کسی کو ای میل کرنی ہے تو انہیں اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. ان شارٹ کمیونیکیشن کرنا انہیں سکھائی جاتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو اگرچہ کریکولم کا حصہ ہیں, لکھی ہوئی ہیں, اور یہ طے ہے کہ بھائی ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے لوگ پیدا کرنے ہیں. لیکن دیکھیں, ٹھیک ہے ایک ادارے کا ہدف ہوتا ہے, لیکن اب مشکل یہ ہے کہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ کیا ایک مشہور پروورب ہے کہ اٹ ٹیکس ہول ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. تو آپ جو ہے وہ صرف اگر ایک استاد جو ہے وہ استاد کا بڑا اہم کردار ہے, ایگزیکیوٹ تو استاد نہیں کرنا ہے نا. وہ جتنے بھی آپ نے مقاصد نوٹ کیے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ایک استاد نے ایگزیکیوٹ کرنے ہیں. اب اگر استاد خود اس کام کی اہمیت کو نہ سمجھے, میں کسی استاد کو نہیں کہہ رہا, میں خود استاد ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں, کہ اگر استاد خود اپنے کام کی اہمیت کو نہ سمجھے, وہ سمجھے کہ محض مجھے کتاب پڑھانی ہے اور مجھے جو درسی چند ایک نکات ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں منتقل کرنے, تو جس طرح وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر, اس کی صنعت ہے روح انسانی. دیکھیں, جب تک اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ کام جو آپ کرنے لگیں یہ اتنا اہم کام ہے, یا مثال کے طور پر یہ اتنا غیر اہم کام ہے, دونوں صورتوں میں اس کام کو کرنے میں آپ کی لگنے والی انرجی جو ہے نا وہ اس کے لیولز میں فرق ہو جائے گا. اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ کتنا اہم کام ہے, مثال کے طور پر آپ فون پر بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے مثال دی کہ آپ کی کسی بہت مشہور شخصیت سے بات ہوئی فون کے اوپر, آپ کو یہی خبر نہیں تھی کہ وہ کون ہے. اگر آپ کو یہ خبر ہو کہ وہ کون ہے تو آپ کے بات کرنے کا انداز, آپ کے جملوں کا انتخاب, آپ کے الفاظ کا انتخاب, کی گئی بات بہت مختلف ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ کوئی ایک عام سا شخص ہے, معذرت کے ساتھ جسے ہم شاید اپنی زبان میں عام سا شخص کہتے ہیں, ظاہر ہے اللہ نے کسی کو عام نہیں بنایا, ہر شخص خاص بنایا گیا, تو پھر ہماری گفتگو کا طریقہ کار تبدیل ہو جائے گا. تو اب اگر مجھے یہی خبر نہیں کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں بحیثیت ایک استاد وہ کتنا اہم کام ہے, وہ ایک روح انسانی کی تعمیر ہو رہی ہے وہاں پر, تو اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ بچوں نے وہ سارے کورسز بھی کر لیے, سب کچھ ہے, لیکن اب جب انہوں نے سی وی بنایا اپنا تو اس میں ایسی بنیادی غلطیاں جو مجھ جیسا انسان بھی پکڑ لے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی غلطیاں موجود ہیں. اور پھر اس کو تو چھوڑیں, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ جو چیز میں نے لکھی ہے خود اپنی محنت سے وہ ٹھیک ہوگی. میں نے ایک دفعہ سی ویز منگوائے بچوں کے, کسی کمپنی مجھے بھیجنے تھے, اور وہ تو خدا کا شکر یہ ہوا کہ میں نے دیکھ لیا وہ سی ویز بھیجنے سے پہلے. تو آپ یقین کریں کہ صرف جو ہے وہ نام اور ظاہر چند ایک ایسے جو پرٹیکولرز تھے ان کے علاوہ جو کچھ آبجیکٹیو تھا یا میرا پیشن اور یہ وہ سب چیزیں کاپیڈ تھیں 2 CVs کے اندر, ایگزیکٹلی کاپیڈ, اسائنمنٹ کی طرح بنا لی. تو میں حیران تھا, میں نے کہا سی وی میں بھی کاپی کرنا شروع کیا ہے. تو اب مشکل یہ ہے کہ بچوں میں یہ والا کانفیڈنس بلڈ کرنا یہ استاد کا کام ہے کہ وہ ان کو بتائے کہ نہیں دیکھو تم جو ہے تم ایک خاص, تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت دے کر بھیجا ہے, تم اگر خود کوشش کرو گے نا تم دوسروں سے کہیں بہتر یہ کام کر سکتے ہو. سر بچوں کی طرف ابھی آتے ہیں ہم, لیکن ایک لبرٹی اگر میں آپ سے لوں, اور چونکہ میں تھوڑی سی شرارت کرنے والا ہوں اس لیے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میں جب ڈراپ آؤٹ ہو چکا تھا یونیورسٹی سے تو میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے پوچھا سر یہ مجھے کچھ سمجھ کیوں نہیں آتا تھا, یہ مسئلہ کیا ہے یونیورسٹی میں یہاں پہ. تو آپ نے مجھے بتایا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فلسافیکل سائڈ مسنگ ہے, کہ چیزوں کو اب پریکٹیکلی کروانے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے فلاسفی کیا ہے وہ نہیں پتہ.
تو میں نے بہت عرصہ اس پہ غور کیا, پھر مجھے فلسفہ وغیرہ پڑھنے کا شوق ہو گیا, تو مجھے ریئلائز ہوا بعد میں کہ آپ نے بالکل صحیح مسئلے کی نشاندہی کی ہے. لیکن سر مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ جو ہمارے اساتذہ جو ہم نے دیکھے ہیں جامعات میں, وہ میتھس کے ٹیچر آتے ہیں, وہ بورڈ بھر دیتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں تم بس اس کو لکھو اور یہ 3 سوال آئیں گے تم نے لکھ لینے, اب ان سے پوچھ لو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ واقعہ ہوا, ایک بہت اچھے ٹیچر جن کو میں اچھا ٹیچر مانتا ہوں, وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں, میں نے ایک سوال کیا, جائز سوال تھا, انہوں نے کہا سوال تو جائز ہے لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو تمہیں میں اتنا کلاس میں رگے دوں گا کہ آئندہ کسی کی سوال کرنے کی ہمت نہ ہو. یہ لٹرلی اٹ ہیپنڈ, یہ آئی ایم ناٹ جسٹ میکنگ اٹ اپ. تو جب جہاں پر یہ صورتحال یہ ہے کہ جو استاد ہے وہ اپنے آپ کو ایک مزدور کی طرح سمجھ رہا ہے کہ اس نے وہ اینٹیں لا دی ہیں اور یہاں پہ لا کے انڈیل دینی ہے, تو ایسی صورتحال میں ہم ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ مطلب ہم بھی انہی بچوں میں سے ہی ہیں. آپ جیسے اساتذہ تو سر ہمیں بہت ہی کم ملے نا. تو یہ جو کلچر ہے کہ جو استاد وہ ہوگا معذرت کے ساتھ کہ جس کو جاب نہیں ملے گی, جس کو انڈسٹری کا ایکسپوجر نہیں ہوگا, جس کو یہ نہیں پتا ہوگا کمپنی کیسے کھڑی کرنی ہے, سی وی کیسے بنانی ہے, ویٹ کیسے کرنا ہے, جب وہ لوگ پڑھائیں گے اور ان کی زیادہ تعداد ہوگی تو پھر تو نتائج ہی نکلیں گے. ہاں, اب یہ ہے انفارچونیٹ کہ اس طرح کا مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں اس میں ایک بات بتاؤں کہ محض اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو دوسری جگہوں سے جنہیں ریجیکٹ کیا گیا اور وہ پھر آ گئے ٹیچنگ کے اندر. بعض آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے جو انتہائی قابل ہیں اور بعض ملیں گے اور ان کو اپنی فیلڈ کا بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے. لیکن دیکھیے استاد کے لیے محض علم کا ہونا اور معلومات کا ہونا کافی نہیں ہے. استاد جیسے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ استاد جو ہے نا وہ ایک مکمل پیکیج ہونا چاہیے. اور چونکہ وہ ظاہر ہے بچے اس کو ہر معاملے میں کافی کلوزلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر استاد جو ہے وہ محض اپنی فیلڈ کا ماہر ہو اور اس میں چند ایک ایسی خصوصیات جو مثال کے طور پہ درگزر کرنے کی, مثال کے طور پر دوسرے کا درد محسوس کرنے کی, اور جسے ہم کہتے ہیں امپیتھی, وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کس اس وقت سطح پر موجود ہے اور وہ اس وقت کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے مجھ سے. اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اپنے استاد سے کیا ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ مجھے کس طرح سے ہینڈل کرے گا. یہ چند ایک چیزیں ہیں. اچھا, یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو آپ جو ہے وہ کوئی بہت مشکل سے سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ تھوڑا بہت غور کریں, سوچیں بیٹھ کر, تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دوسرے تک بات پہنچانے کے لیے مجھے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. رہ گئی یہ والی بات کہ ہم میتھس کس طرح پڑھاتے ہیں یا دوسرے مضامین کس طرح پڑھاتے ہیں, تو میتھس میں بھی دیکھیں نا, اب مشکل یہ ہے کہ ہم میتھس اس طرح پڑھاتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک کک بک اسٹائل ہوتا ہے نا, کہ اتنی مرچی ڈال دی, اتنا نمک ڈال دیا تو یہ چیز تیار ہو گئی, اور ہم نے پیچھے کتاب کے کھول کر دیکھا آنسر آ گیا ہے تو ہم نے فتح کا اعلان کیا اور ہم خوش ہو گئے کہ اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض ایسے بچے جو میتھس میں کبھی ان کا ایک نمبر بھی نہ کٹا ہو, لیکن وہ بنیادی منطق اور لاجک سے بالکل دور کا ان کا واسطہ اس لیے نہیں ہوتا کہ انہیں کبھی اس نہج پر سوچنا ہی سکھایا نہیں گیا. ان کو یہ مناتے پھر ہاں, تو ان کو جس طرح بتایا گیا, وہ میں کبھی ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں لوگوں کو کہ پروبیبلٹی جس طرح ہمارے یہاں عام طور پہ پڑھائی جاتی ہے, تو وہ اس طرح پڑھائی جاتی ہے کہ جیسے ایک صاحب کے یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیسرا بیٹا عطا کیا, تو وہ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس, اور انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہا کہ بھائی یہ اس بچے میں نا آئرن کی کمی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں آئرن کی کمی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہے اصل میں. نے کہا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ پڑھا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر تیسرا بچہ آئرن کی کمی کا شکار ہے. تو ہمارے ہاں حساب کتاب کا تو یہ حساب کتاب ہو گیا ہے کہ ہم میتھس اس طرح پڑھاتے ہیں. تو یہ ہیں مشکلات اپنی جگہ درپیش ہیں, لیکن اب ظاہر ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے نا یہ ظاہر ہے ایک پورا ایک اوور ہال ریکوائرڈ ہے. اور لیکن اس میں ظاہر ہے پہلا تو کام یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ واقعی پرابلم ہے. اگر ہم یہی ڈینائل میں چلے جائیں کہ نہیں پرابلم تو کوئی نہیں ہے, تو ظاہر ہے اس میں مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پائے گا. تو استاد کے لیے ظاہر ہے جہاں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں, وہاں یہ کچھ پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. سر ہمارے استاد ہیں احمد جاوید صاحب, انہوں نے ایک جملہ لکھا اور میں اس جملے کے سحر میں رہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں استاد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے شاگرد کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل کر دے کہ میرے والد مجھے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرا استاد.
تو اب بتائیں نا ایسے اساتذہ کی جو ہم نے آئیڈیل تعریف پڑھی تو وہ تو بہت شاذ ہی صورتحال نظر آتی ہے. لیکن اگر ہم طلباء کی طرف آئیں, طالبات کی طرف آئیں, آپ نے نا زبان کے حوالے سے ایک گفتگو میں کہا کہ انسان شناسی بھی اب ایک مشکل جملہ ہے, اور زبان شناسی, جب انسان شناسی نہیں ہے تو پھر زبان شناسی کیسے ہوگی. تو یہ جو ہماری زبان میں جو زوال کا مسئلہ ہے, جو خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے, اور آپ جو بتا رہے تھے وہ شین والا مسئلہ, کہ مطلب ہم نے تو نہیں سنا تھا کہ استاد کو یار کہہ کے کوئی سوچ بھی سکتا ہے سین کیا ہے سر, ہماری تو جرت نہیں تھی. تو یہ ایسی جرت قوم میں کیسے پیدا ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں, بات پہلے تو میں وہ جو آپ نے بات کہی احمد جاوید صاحب کی, ظاہر ہے احمد جاوید صاحب تو ایک ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی شخصیت ہیں اور ایک ظاہر ہے باعمل انسان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. تو بات بالکل درست ہے کہ یہ والی جو تعریف ہے نا, یہ کہ ایک شاگرد کے لیے استاد یہ فیصلہ کرنا مشکل بنا دے کہ اسے اس کا باپ زیادہ چاہتا ہے یا اس کا استاد زیادہ چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں جو روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ استاد کے درجے کو باپ کے درجے کے برابر رکھا گیا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ استاد جو ہے وہ جس قدر مشقت کر رہا ہوتا ہے اپنے طالب علم کے ساتھ, اور اس کی جو ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے اس کی گروتھ کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کی شخصیت کی پرورش کرے, بلکہ استاد اور ماں باپ کے علاوہ شاید دنیا میں اور کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہوتا جو اپنے بچے کو اپنے سے آگے نکلتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہوں. کیا کہنا ہے, بہت خوب. تو یہ جو حوصلہ ہے, بچے نکل رہے ہیں نا, میں نے بھی جامعہ میں پڑھایا کورس ایتھکس کا اور مذہب کا, تو میں نے بڑی کوشش کی کہ بچے نکلے, کچھ نکلے بھی. لیکن سر میں نے یہ دیکھا کہ جو بچہ گرومڈ آیا ہے نا, جو اسٹرکچرڈ آیا ہے, تو وہ تو میرے ساتھ دوڑ رہا ہے اور وہ آگے نکل رہا ہے. لیکن جو بچہ گروم ہی نہیں ہے, جس کو لینگویج ہی سمجھ نہیں آ رہی, جس کے کانسیپٹ بہت ہی شیٹر ہیں, جس کو بہت بنیادی الفاظ کے بھی غلط مطلب یاد ہیں. ایک تو یہ نا کہ مطلب پتہ نہیں ہے اس کو لفظ کا, اس کے ذہن میں لفظ کا مطلب ہی غلط ہے, اس کو اصطلاح کے غلط معنی پتہ ہیں, اور زبان نہیں آ رہی. تو سر اس صورتحال سے کیسے نپٹتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کا تو بہت زیادہ ایکسپوجر ہے. دیکھیں اب ظاہر ہے ہمارے ہاں جو مجھے نہیں معلوم, آپ نے ظاہر کسی شاید نجی یونیورسٹی میں پڑھایا ہے, گرینوچ یونیورسٹی. ہاں, تو اب ہمارے ہاں تو ظاہر ہے چونکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے اور اس میں جو مین انفلکس ہے وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے ہے, اور لوگ ظاہر ہے ہر سیگمنٹ سے اس میں آ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ایک اچھی بات جو ہے نا, زیادہ تر طالب علموں میں جو ایک اچھی بات ہے وہ ایک پیشن ہے. اور دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے نا, تو آپ جو ہے وہ بڑے بڑے مارکے سر کر لیں گے, خدا کی ذات جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گی. تو جب تک انسان کے اپنے اندر یہ جذبہ موجود نہ ہو, اچھا وہ ہوتا ہے کہ کچھ ظاہر فنڈامنٹلز ویک ہوتی ہیں, کچھ مسائل ہوتے ہیں, لیکن وہ توجہ کے ساتھ, محنت کے ساتھ, اور ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم استاد بھی لگائے, وہ خود بھی اپنی ظاہر پوری محنت کرتے ہیں, تو وہ ان چیزوں پر ان چیزوں کو اوور کم کر لیتے ہیں, ان شارٹ کمنگس کو. کوئی ایسی ایگزامپلس ہیں آپ کے سامنے کہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسے چہرے آ رہے ہیں کہ جو بہت ویک آئے یا میڈیوکر تھے, اور پھر آپ نے ان کو پروسیس سے گزرتے ہوئے دیکھا اور وہ بہت گروم ہو گئے؟ ہاں, اس طرح کی کئی ایک مثالیں ہیں, اب ظاہر ہے اس وقت سر دست میرے ذہن میں نام تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایسے کئی بچے ہیں جو بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے, اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی شاید اس لیول کی نہیں تھی جب وہ یونیورسٹی میں آئے. یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے کافی حد تک وہ امپروو ہو چکے تھے, لیکن وہ جو ایک پورا ریگرس پروسیس تھا یونیورسٹی سے, یعنی فرسٹ ایئر سے فائنل ایئر تک پہنچ کر اور پھر گریجویٹ کرنے تک کا, تو اس کے بعد کم از کم ان میں یہ ایک تبدیلی ضرور آ گئی تھی کہ ان کو محنت کی عادت ہو چکی تھی. ہاں, یہ تو سکھا دیتے, اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ زندگی میں اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اگر ہمیں اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے تو محنت کرنی ہے, اور ڈائریکشن ہمیں اپنی صحیح رکھنی ہے. تو اس طرح کی ایک نہیں کئی ایک مثالیں ہیں میرے سامنے کہ بچوں نے کافی محنت کی, اور واقعی ان بچوں کو دیکھ کر نا, جو ظاہر ہے نسبتاً ایسے بیک گراؤنڈ سے ہوں, ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں, ان کو جب آپ ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو 4 آنے 8 آنے کی آپ نے محنت کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر بڑھا کے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. سر یہ اچھی باتیں تو ہو گئی نا, اب اس طرف آتے ہیں کہ جو آپ بتا رہے تھے کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ کیا سین ہے سر,
تو یہ جرت وہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے اس قوم میں؟ نہیں دیکھیں جرت اصل میں بتاتا ہوں، یہ جرت تو میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے نا آپ سے کہ سر ٹیسٹ کا کیا سین ہے، تو اس غریب کو خود یہ نہیں پتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. دیکھیں نا وہ اس قدر جو ہے وہ واقعہ تھوڑا سنا دو نا. ہاں اچھا وہ واقعہ یہی ہے کہ ظاہر ہے میں کلاس سے جب نکلا ہوں تو ایک بچہ بھی، یہ ظاہر ہے کافی پرانی بات ہو گئی، تو اس بچے نے نکل کر، وہ سی آر تھا کلاس کا، اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ سر جو ہے وہ ٹیسٹ مجھے کوئی کنڈکٹ کرنا تھا، تو اس نے یہ پوچھا کہ سر ٹیسٹ کا کیا سین ہے. تو اب میں ایک لمحے کے لیے تو بالکل ہی حیرت زدہ تھا کہ یہ اس نے مجھ سے کس طرح سے بات کی ہے. تو پھر میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو خیر جب اس نے دہرایا تو اس نے پھر یہ نہیں کہا، شاید اس کو اندازہ ہو گیا کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ کچھ ظاہر ہے کہ خلاف ادب ہے، تو اس نے یہ بات پھر نہیں کہی. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ اگر ریئلائز کرا دیں بچوں کو، تو دیکھیں نا مشکل کیا ہے، مسئلہ یہ ہے ظاہر ہے میں اکثر اوقات اپنے جونیئر اساتذہ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ بچے اساتذہ سب جو ہے نا وہ تو سوسائٹی سے ہی رہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ یونیورسٹی میں آتے ہی یکلخت تبدیل ہو جائے گا، ایک یکدم تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کو آہستہ آہستہ ان کے ساتھ محنت کر کے، اور آپ کو ان کو اپنے صرف گفتگو سے نہیں بلکہ طرز عمل سے یہ سکھانا ہے کہ اچھے اخلاق، پسندیدہ اخلاق اور ایسی باتیں جن کو آپ لے کر اگر آگے چلیں تو آپ نہ صرف یہ کہ خود بھی آپ کی اپنی بھی گروتھ ہوگی، آپ کے ارد گرد جو افراد ہیں وہ بھی آپ کی موجودگی میں جو ہے وہ ایلیویٹڈ اور اسٹیمڈ فیل کریں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہاں آپ نے ان کو عزت دی ہے. سر یہ بتائیں آپ کو بچوں کے رول نمبر کیسے یاد رہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی کئی سال بعد آیا، آپ کا رول نمبر 8 تھا. بالکل. تو یقین جانے میں اس وقت رول نمبر بھول چکا تھا، مجھے یاد نہیں تھا. لیکن جب آپ نے مجھے رول نمبر 8 کہا نا، وہ تو ایسا لگا کہ آپ نے کچھ پڑھ کے پھونک دیا، اور وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. مجھے دیگر جامعات کے اپنے رول نمبر یاد نہیں ہے، لیکن این ای ڈی کا رول نمبر 8 یاد ہے. آپ کو سب کے رول نمبر، پھر یہ کہ ہر سال بیچز بدلتے رہتے ہیں اور کئی بیچز کو آپ پڑھاتے ہیں، تو اسے یہ کیسے یاد ہے؟ اچھا اب دیکھیں پتہ نہیں، بہرحال یہ کچھ چھوٹا منہ بڑی بات وہ والا حساب کتاب ہوگا، لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں ہمیں کیا چیز یاد رہتی ہے، ہمیں وہ چیز یاد رہتی ہے جس کے ساتھ ہم تعلق کو اہم سمجھتے ہیں. تو اب اگر طالب علموں کے ساتھ میرا تعلق اہم ہے اور میں انہیں اون کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ان کے ساتھ یعنی ظاہر ہے سیمسٹر میں 16 ہفتے ہوتے ہیں، ظاہر ہے پچھلے اس میں اینول سسٹم میں جو ہے وہ پورے سال میں جو ہے وہ 30 ہفتے ہوا کرتے تھے، تو اس وقت تو خیر بہت زیادہ انٹریکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا تھا، اب ریلیٹیولی کم ہے. لیکن ایون دین اگر آپ ہفتے میں 3 دفعہ ایک اسٹوڈنٹ سے آپ مل رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اگر اس کو یہ ریئلائز نہ کرا سکیں کہ وہ آپ کے لیے کس قدر اہم ہے. دیکھیں اگر آپ کو کسی سے کوئی کام کرانا ہے نا، یہ بات تو ظاہر ہے میں پیرنٹس کے سے بھی کہتا ہوں کہ بچوں سے کوئی کام کرانے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں یہ ریئلائز کرا دیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں. ایک دفعہ اگر انہیں یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور وہ ہمیں کس قدر اہمیت دیتے ہیں، تو بس پھر آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ کبھی بھی وہ اس سے سرتابی نہیں کریں گے. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ کو یہ ریئلائز کرا دیں کہ آپ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، تو دیکھیں نا یہ وہی بچے ہیں جنہیں کل آپ کا مستقبل ان کے ہاتھوں کے اندر ہے. تو اگر آپ انہیں یہ ریئلائز نہ کرائیں کہ آپ وہ بچے کس قدر اہم ہیں، وہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، تو یہ ان کو ان کی اہمیت ریئلائز کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ان کا رول نمبر یاد ہے تو آپ ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں فراموش نہیں کیا ہے. سر یہاں تو اساتذہ کو نام یاد نہیں ہوتے، اور میں نے دیکھے ہیں ایسے اساتذہ کہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پورا سیمسٹر گزر جاتا ہے ان کو نام یاد نہیں ہوتا. بہرحال آپ نے پیرنٹس کی تو بات کی، میں چاہتا ہوں کہ اگر پیرنٹس کو اگر آپ مشورہ کیا دیتے ہیں، کیونکہ این ای ڈی یونیورسٹی جو ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑا ہوا ہے، مطلب جہاں پر اس کی خوبیاں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کتنے عظیم لوگ نکلے ہیں وہاں سے پڑھ رہے ہیں. جو لوگ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں کہ این ای ڈی نہیں پہنچ پاتے، تو ہماری سوسائٹی میں ایک پریشر ہے کہ یار تم اگر این ای ڈی نہیں گئے، تم ڈاؤ نہیں گئے، تم آئی بی نہیں گئے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. تو پیرنٹس کئی جگہ بہت زیادہ فورس کر دیتے ہیں بچوں کو، تو وہ غلط ڈیسیجن بھی لے لیتے ہیں. تو میں ابھی اس بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کریئر کاؤنسلنگ کی، لیکن اگر آپ کے پاس جب پیرنٹس آتے ہیں، بچے اس طرح کے مسائل لے کے آتے ہیں، تو ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ اب این ای ڈی میں جو یا کسی بھی ایسے ادارے میں جس میں ماں باپ چاہتے ہوں کہ بھی بچے کا داخلہ ہو جائے، نشستوں کی تعداد ظاہر ہے محدود ہوتی ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جتنے افراد داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں سب کا داخلہ ہو جائے گا. تو
اچھا اب ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات یہ کہی کہ دیکھو بھائی کامیابی تک پہنچنے کے لیے نا ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ مثال کے طور پہ نجم سہروردی صاحب کامیاب ہوئے اور وہ ایک کامیاب انسان ہیں, اور چونکہ انہوں نے گرینوچ یونیورسٹی سے جو ہے وہ جرنلزم میں ڈگری لی اور پھر وہ انگلینڈ چلے گئے اسکالرشپ پر اور وہاں سے وہ ماسٹرز کر کے آئے اور پھر انہوں نے یہاں میڈیا میں کام کیا اور اب وہ یہ کام کر رہے ہیں, تو مجھے بھی بالکل اسی خط کے اوپر عمل کرنا ہے, یہی اسی لائن کو فالو کرنا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے, کامیابی کے مختلف راستے ہو سکتے ہیں اور چونکہ ہر شخص مختلف ہے تو جس طرح ظاہر ہے اب خدا کی قدرت ہے کہ دیکھیں نا اس وقت اربوں انسان اس دنیا میں موجود ہیں اور سب کے بائیو میٹرکس ڈفرینٹ ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے ایک نشانی رکھی ہے کہ ہر انسان کو خدا نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. تو انسان اگر یہ پہچان کرے کہ میرے اندر کیا صلاحیت موجود ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی یونیورسٹی جس میں آپ داخلے کے خواہش مند تھے, ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے, اور ہو نہیں سکتا بلکہ یقیناً ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز کہیں اور رکھی ہوئی ہے. تو اگر آپ کسی اور ادارے کی طرف چلے جائیں, کوئی میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ میں ظاہر نام ابھی یہاں نہیں لے سکتا ہوں, خود ان کی طرف سے جو ہے وہ مجھے ممانعت ہے. تو میرے ایک دوست ہیں, وہ کراچی یونیورسٹی سے پڑھا انہوں نے, اور وہاں سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کرنے کے بعد ان کا جو ہے وہ امریکہ سے پی ایچ ڈی, اور اب ماشاءاللہ سے اس وقت فیلڈ میں یہاں کراچی میں جو چند ایک لوگ کمپیوٹر سائنس میں بڑے اچھے اور اہم سمجھے جاتے ہیں اور انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور صلاحیت والے سمجھے جاتے ہیں, ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اگر این ای ڈی نہ جا سکے یا ڈاؤ نہ جا سکے یا آئی بی اے نہ جا سکے تو خدا نخواستہ جو ہے وہ اب زندگی کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہیں. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کئی ایک راستے رکھے ہوئے ہیں, اور بعض اوقات آپ کی کشتی میں سوراخ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی ایک بڑی مشکل سے بچایا جا رہا ہوتا ہے, جو شاید ہمیں نہیں سمجھ میں آتی بات. ہاں سر بالکل, یہ تو میں تو بال سمجھ سکتا ہوں, کشتی میں سوراخ ہونے کے بعد ہی میری کشتی پار لگ گئی تھی. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیمی سفر کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے بھی این ای ڈی یونیورسٹی سے پڑھا, اسکول سے اگر آپ شروع کریں, اور اس کے ساتھ اگر آپ اسی جواب میں یہ بھی بات بتاتے رہیں کہ ماشاء اللہ آپ کی زبان بڑی خوبصورت ہے, کہ آپ انگریزی ہم جانتے ہیں کتنی اچھی انگریزی آپ کی, وہ ہم آپ سے سند نہیں لیں گے اس بات کی, لیکن آپ اردو اتنی اچھی جو خوبصورت بولتے ہیں, یہ گھر کے ماحول کی وجہ سے, کتابیں پڑھنے کی وجہ سے, یا آپ کے تعلیمی اداروں میں ایسا ہوا؟ نہیں دیکھیں, اب اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ میں شروع میں تو میں نے پڑھا ایک انگلش میڈیم اسکول سے کلاس 5 تک, لیکن چونکہ وہ اسکول کافی دور تھا, وہاں سے پھر ہم جو ہے وہ کلاس 6 سے میں نے بہادر یار جنگ اسکول میں داخلہ لیا. اب ظاہر ہے وہاں تو جو ہے وہ پڑھائی اردو میں تھی, تو کلاس 6 سے میٹرک تک میں نے ظاہر ہے اردو میں ہی پڑھا ہے. اور جب میں آیا تھا کلاس 6 میں تو میں خدا کا بہت شکر ادا کر رہا تھا کہ چلو اب اردو میں پڑھوں گا تو مجھے کچھ بات سمجھ میں آئے گی, کیونکہ جب تک کلاس 5 تک جب انگریزی میں پڑھایا جاتا تھا تو ظاہر ہے وہ اس وقت جو حالات تھے, حساب کتاب تھا اس وقت اسکول میں, تو شاید پڑھائی میں بات سمجھ میں آتی نہیں تھی, اور ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کا بھی سلسلہ نہیں تھا کہ ہم کہیں جا کر پڑھیں. تو اس میں ایک وجہ یہی سمجھ میں آتی تھی کہ یہ جو انگریزی کا حجاب ہے نا, اس نے بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے, تو اب جب اردو میں پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تو اب وہ اردو میں پڑھنے کی وجہ سے شاید, اور پھر ظاہر ہے کچھ شوق تھا کتابیں پڑھنے کا اور جو ہے وہ اخبار پڑھنے کا, تو اس لیے شاید یہ اس وجہ سے ایسا ہوا کہ جو چیزیں عام طور پہ بچے شاید توجہ نہیں دیتے پڑھنے کو, انگریزی کی کتابیں تو ظاہر ہے میں نے شاید بہت ہی 1-2 ہی پڑھی ہوں گی, لیکن ظاہر ہے زیادہ اردو کی کتابیں پڑھی ہیں. تو فکشن کی بات کریں نا آپ انگریزی میں, کیونکہ پڑھاتے تو سب آپ انگلش میں ہی ہیں کمپیوٹر. ہاں نہیں وہ تو ہاں بالکل صحیح ہے. تو خیر اردو میں ظاہر ہے پڑھنے کی وجہ سے کلپ کٹ جاتا ہے, وہ یونیورسٹی میں کوئی وائرل کر دے گا سر صاحب نے صرف 2 انگریزی کتابیں پڑھی ہیں تھم نیل. نہیں خیر مجھے اس سے جو ہے وہ کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ہاں یہ بات ہے کہ کچھ ایک تو یہ پڑھنے کی وجہ سے اردو کو, اور ظاہر ہے کچھ ایسی تقاریب میں اور ایسی محافل اور مجالس میں شرکت سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ کچھ بہتر ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے میٹرک کیا, پھر انٹرمیڈیٹ کہاں سے کیا آپ نے؟ انٹرمیڈیٹ تو میرا آدم جی سائنس کالج سے تھا, اور اس میں بھی ایک ظاہر ہے اکثر لوگوں کو شاید یہ بات نہیں پتہ, میں نے وہاں انٹرمیڈیٹ بھی اردو زبان میں ہی دیا. اچھا ہاں, اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ظاہر ہے میں کمفرٹیبل نہیں تھا, ایک خوف تھا کہ اگر میں نے انگریزی زبان میں جو ہے وہ امتحان دیا تو میں نمبر حاصل نہیں کر سکوں گا.
تو اب لیکن یہ ایک بہرحال بڑا چیلنج تھا اس انوائرمنٹ میں، آدم جی سائنس کالج میں، جہاں ارد گرد آپ کے سارے افراد، سارے طالب علم جو تھے وہ تو ظاہر انگلش میڈیم تھے، اور ان کے درمیان آپ ایک ایسا جو ایک آڈ ون آؤٹ شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو جو اردو میڈیم ہو، لکھنؤ کی اور تہذیب اسے خیر لکھنؤ کی تہذیب تو اس وقت بہت دور تھی، اسے یہ چیز بھی چھپانی ہو. ظاہر ہے اب ایک میٹرک کیا ہوا بچہ جو ہے وہ اس کمپلیکس سے تو گزرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ دوسروں پر یہ چیز آشکار نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میں جو ہے وہ اردو میں امتحان دے رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی ظاہر تکلیف دہ تھی. 2 سال بہت اس حوالے سے جو ہے وہ پریشان کن تھے کہ بھائی کالج میں کلاسز اٹینڈ بھی کرنی ہے، اور جو ہے وہ لیکن یہ فکر بھی ہے کہ ظاہر ہے آئندہ جو تعلیم ہے وہ تو انگریزی میں ہی ہے، تو پھر اس کو بھی سنبھالنا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ چونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری والدہ کی پوری سپورٹ اور ان کی جو ان کا ہمت بندھانے کا ایک عمل تھا، اس نے مجھے جو ہے، اور ظاہر جو اساتذہ تھے میرے، انہوں نے اس سلسلے میں میری بڑی مدد کی کہ انہوں نے مجھے یہ ظاہر محسوس نہیں ہونے دیا، اگرچہ کئی ایک جگہوں پر بہت ساری مشکلات ہوتی تھیں درپیش، کیونکہ لوگ جو ہے وہ یہ دیکھ کر کہ آپ اردو میں امتحان دے رہے ہیں، وہ آپ کو ایک 3rd گریڈ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں، نئے امتحان میں ڈالتے ہیں. ہاں، اور وہ آپ کے ساتھ جیسے میں مثال دوں کہ کالج میں ایک استاد تھے، جب ان کے پاس میں گیا، کیمسٹری کا جرنل تھا ہمارا، جس کو وہ کیا کہلاتا ہے سرٹیفائی کرواتے ہیں جب آخر میں آپ اس کو، تو انہوں نے مجھے یہ کہا جب وہ جرنل بنا ہوا تھا اردو میں، تو اب ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں سارے کوئی سینٹ پال کا لڑکا ہے، کوئی سینٹ مائیکل کا لڑکا ہے، اور سارے اچھے اسکولوں کے پڑھے ہوئے لڑکے ہیں، اور وہاں آپ درمیان میں جو ہے وہ ایک تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا، کہنے لگے یہ جو ایکویشنس لکھی ہیں نا، کیمیکل ایکویشنس لکھی ہیں، یہ بھی اردو میں لکھ کے لاتے نا. تو ہاں یہ طنز تھا ایک. تو ظاہر ہے اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑا. اور لیکن یہ کہ دیکھیں وہ جس طرح مجھے یاد آتا ہے کہ پھر میں نے ابھی آپ سے جو ابھی ایک بات کہی نا کہ یہ چیز جو ہے وہ اگر آپ اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں ٹرانسفارم کریں نا، تو یہ آپ کے لیے آپ کو پورا ٹرانسفارم کرنے کا ایک باعث بن سکتی ہے. یعنی جو ایک موٹیویشن ہوتا ہے نا، وہی پھر والی بات کہ اندر اگر آپ کی ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ مجھے اس چیز کو کر کے دکھانا ہے. تو جس طرح میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس میں نیپولین جو تھا وہ کسی مہم جوئی سے پہنچ کر اور تھک کر جب وہ سب لوگوں نے پڑاؤ ایک جگہ ڈالا، تو جو نیپولین کے کمانڈرز تھے فوج کے، انہوں نے کہیں یہ کہہ دیا کہ یہ جو سامنے والی پہاڑی ہے نا، یہ تو ہم سر نہیں کر سکتے. اور وہ ابھی کسی ایڈونچر سے واپس آئے تھے، ابھی کسی ایکسپیڈیشن سے واپسی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا ہم یہ سامنے والی پہاڑی سر نہیں کر سکتے. تو نیپولین نے کہا کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو چند ایک کمانڈرز کی طرف اشارہ ہوا کہ انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا سب کھڑے ہو جائیں. تو وہ ابھی آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن سب کو دوبارہ کھڑا کیا گیا اور کہا اب ہم اس کے اوپر چڑھیں گے. صبح ہونے تک وہ پہاڑی کے دوسری طرف تھے، اور نیپولین نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا بات کہی تھی کہ ہم اس پہاڑی کو سر نہیں کر سکتے. تو بات یہی ہے کہ جو موٹیویٹڈ انڈیویجولز ہیں، موٹیویٹڈ نیشنز ہیں، وہ بہت کچھ کر جاتی ہیں. سر پھر آپ نے پہاڑی کیسے سر کی؟ پھر آپ این ڈی یونیورسٹی آئے اس کے بعد، اور پھر آپ نے پھر انگلش کیسے بہتر کی؟ دونوں باتیں اگر آپ ساتھ. اچھا ایک اور مزیدار بات اس میں بتا دوں، میں صرف ظاہر ہے میں کوئی اپنی جو ہے وہ اس میں پبلسٹی کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن ایک مزیدار بات اس میں یہ ہوئی، بس خدا کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ میری انٹرمیڈیٹ پری انجینئرنگ میں پہلی پوزیشن تھی. تو اب ظاہر ہے بہت سارے افراد تو اسی پر حیران تھے کہ پورے بورڈ میں کراچی میں کراچی میں پہلی پوزیشن تھی. تو لوگ ظاہر اس بات پہ ہی حیران تھے کہ اردو میں امتحان دے کر پوزیشن کیسے آ گئی ہے. تو خیر میں بھی خود بھی حیران تھا، تو ان سے زیادہ میں حیران تھا. لیکن میں حیران ضرور تھا، لیکن ظاہر مجھے خدا کی جو عنایات ہیں اور کرم ہے اس کے اوپر یقین تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی عزت رکھی. لیکن ہاں بس پھر یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت میں نے کوشش کی کہ چیز کو بہتر کیا جائے، اور مجھے ظاہر یہ نظر آ گیا تھا کہ اب آگے جو ہے وہ ناؤ اسی صورت میں پار لگے گی جب آپ کو جو ہے وہ آپ انگریزی زبان والا ناؤ بولا ہاں وہ دونوں ہی ناؤ ہیں اس کے اندر. تو ظاہر ہے پھر بہرحال آپ نے کمپیوٹر انجینئرنگ پڑھی؟ کمپیوٹر انجینئرنگ جی ہاں. اور اس کے بعد سے پھر آپ نے ماسٹرز کیا؟ سر ماسٹرز کیا اور ابھی پھر پی ایچ ڈی کیا. اچھا پی ایچ ڈی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اور ڈگری آپ کو تفویض ہو گئی ہے، یعنی کہ کنفر ہو گئی. تو ماشاء اللہ سے اب آپ ڈاکٹر ہو گئے سر. اب تو آپ کو ڈاکٹر شہاب تہذیب کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر کا جو سابقہ ہے پریفکس، یہ آپ کتنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، میں نے دیکھا ہے سر لٹرلی، اور آئی ایم ناٹ جوکنگ، کہ میں نے کچھ لوگوں کو مخاطب کیا اور میں نے ڈاکٹر نہیں لگایا، مجھے نہیں پتا تھا، وہ فینڈ ہو گئے کہ یار آپ نے ڈاکٹر نہیں کہا. ہاں یعنی اور سوری تو مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، ایک صاحب کے یہاں تو یہ بھی دیکھا میں نے
کہ ان کے گھر جو خادمہ تھی ان پر بھی لازم تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہی کہیں گی. تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے سب پر جو ہے بچوں پر, بھتیجوں پر, خادماؤں تک پہ اب یہ لازم کر دیا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کے علاوہ کسی اور لفظ سے. یہ اصل میں پھر وہی والی بات ہے کہ اب بہرحال تھوڑا مشکل ہے کہنا یہ, لیکن یہ کہ ہاں بات کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں انسان علم یا تعلیم اور جو سیکھنے کا کام ہے نا, وہ اگر انسان اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں کوئی ٹائٹل لگ جائے اور کوئی جو ہے وہ القابات لگ جائیں, تو پھر یہ وہی بات ہو گئی کہ یہ ایک بہت ہی شارٹ لیوڈ اور بہت ہی عارضی آپ کا مقصد ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس طرح شیخ سعدی نے کہا نا کہ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است, تو اگر جو ہے وہ علم آپ کو حق کی طرف لے کر نہیں جاتا, علم آپ کے اوپر حق کو کھولتا نہیں ہے, پھر وہ جہالت ہے. تو اور پھر یہ والی بات کہ یہ والی جو خود پسندی ہے نا کہ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ القابات لگیں, آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ٹائٹلز لگیں. دیکھیں جب آج تک سورج نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ میں سورج ہوں, تو دنیا سمجھتی ہے وہ سورج ہے. تو اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے نا, وہ جس طرح کہتے ہیں کہ عطار جو ہے وہ یہ اعلان تھوڑی کرتا پھرتا ہے کہ میرے پاس مشک موجود ہے, وہ مشک خود اعلان کرتی ہے کہ اس کے پاس موجود ہے. تو اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے, دنیا کو خود پتہ چل جائے, خدا کی ذات اس کو دنیا پر آشکار کیے بغیر رہے گی نہیں. لیکن اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل اسٹائل میں اس کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ بہت عارضی چیز ہے. اچھا سر, میں سوال دوسرا کرنا تھا, لیکن جو آپ نے لفظ آرٹیفیشل استعمال کیا, اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج کل جو کورسز بیچنے کا سلسلہ ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام پر تو بے دریغ کورسز بیچے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ چیٹ جی پی ٹی پڑھانے کے لیے بھی 25,000 ہزار روپے مانگ رہے ہیں. حال وہ تو ایک پرومپٹ لکھنا آپ کو پتہ ہی ہے. تو سر یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو کورسز بیچنے کی انڈسٹری, حالانکہ ہم بھی آف دا اسکول میں کورسز پڑھا رہے ہیں, آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کاظم, مبشر, وقاص, سب پڑھا رہے ہیں ہم, تو یہ کہ سبسڈائز ریٹ پہ فی سبیل اللہ ہی پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ جو کورسز بیچنے کی انڈسٹری ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام کو استعمال کر کے پیسے کمانے کی جو انڈسٹری بنی ہے, اس پہ آپ کیا مشورہ دیں گے دیکھنے والوں کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ظاہر ہے جن افراد کو اویئرنیس نہیں ہے ماسس کے اندر, انہیں وہ افراد جو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب تک خیر وہ شاید کچھ زیادہ سنگین نہ ہو جائے بات, لیکن بات یہ ہے کہ اگر جب تک بیوقوف زندہ ہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ ان لوگوں اس طرح کے افراد جو ہے وہ اپنے پیسے کماتے رہیں گے, کاروبار پھلتے پھولتے رہیں گے. ہاں, تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ افراد یہ سمجھیں کہ ہم دوسروں کو یہ بتا کر کہ ہم کوئی آپ کو میجک سکھا دیں گے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ شاید کسی جادو کی چھڑی کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ سارے کام کر سکتے ہیں, اور پھر آپ کو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی کام جو ہے وہ مشین خود کر لے گی. تو ظاہر ہے اگر اس لیول کے اوپر لوگوں کو ماسس کو سمجھایا جائے گا تو افراد میں یہ ٹینڈنسی تو ہوگی کہ وہ اس چیز کی طرف آئیں. اگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں چیزوں کا پتہ ہے, وہ اگر یہ سمجھائیں کہ بھائی ہائپ بہت زیادہ ہے, اور اب اس میں بھی دیکھیں نا وہ فلاسفیکل سائڈ جو ہے وہ بہت حد تک مسنگ ہے کہ ہم جس چیز کو جس طرح وہ ایک میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مشین جو ہے وہ انسان بن جائے, اور دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ انسان مشین بن جائے. تو جس چیز کو خدا نے انسان بنا کر بھیجا اسے مشین بنانے پر تلے میں, اور جو مشین لوہے اور لکڑی میں ہم چاہتے ہیں کہ ذہانت پیدا کر دی جائے. تو جو انسان آج تک یہ طے نہیں کر سکا کہ ذہانت کی تعریف کیا ہے, جو ذہانت کی تعریف پر یکجا نہیں ہو سکا, وہ اس دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے گا, اور ظاہر ہے کہ انسان جس طرح سے ترقی کر رہا ہے آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ آٹومیشن کا لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, یہ سب ہونا چاہیے, لیکن ایک غیر ضروری توقعات وابستہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ مشین جو ہے وہ آپ کے سارے کام کر سکتی ہے, ظاہر ہے اس میں لمیٹیشنز ہیں, اسکوپ ہے اپنا. اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کمپیوٹر سائنٹسٹ نے, ایک بڑا ایکمپلشڈ پروفیسر, اس نے یہ کہا کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ آرٹیفیشل ہے اور انٹیلیجنٹ نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پریزرو یور ہیومینٹی ان دی ایج آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو جب تک ہم جو اصل یعنی ہماری کور وہ ہے لاٹ ہے اسٹوڈنٹس کی, جب تک وہ اس بات کو نہیں سمجھے گی کہ ایکچوئل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میننگ ہیں کیا اور اس کے لیے آپ کو کس اسکل سیٹ کی ضرورت ہے, ظاہر ہے جو ماسز ہیں ان تک یہ بات پہنچانا مشکل ہوگی.
اچھا سر، یہ باتیں ہم نے بہت ساری سنجیدہ دوبارہ سے کر دی ہیں. کچھ دلچسپ واقعات جو ہم آپ سے کلاس میں سنتے رہے, مطلب ابھی حال ہی میں ہوا کہ ایک جگہ میں نے آپ کوئی کوٹ کیا کہ آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ آپ گاڑی چلا رہے تھے اور ایک صاحب رانگ آ رہے تھے اور آپ کا ایک مکالمہ ہوا. تو وہ مجھ سے صاحب پوچھ رہے ہیں پاکستان کے مسئلے کیا ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی اس واقعے کے اندر ہی سارے مسئلے موجود ہیں, تو اگر آپ وہ ہمیں سنائیں اور اس طرح کی کچھ چیزیں اور. ہاں, اب یہ تو ایک یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ درپیش ہے کہ آپ اگر کوئی آپ صحیح ڈائریکشن میں گاڑی چلا رہے ہوں اور سامنے سے جو شخص چلا رہا ہے رانگ روٹ, وہ آپ سے یہی کہے گا کہ بھائی اس کے رسپیکٹ سے آپ غلط چلے آ رہے ہیں. تو یہ وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے کہ, اور میں اس میں ظاہر ہے بات اگرچہ تھوڑی سنجیدہ ہو جائے گی, لیکن یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ اگر آپ دیکھیں کہ کراچی یونیورسٹی کا وہ گیٹ جو مسکن کی طرف کھلتا ہے, جو آئی بی اے سے بھی گیٹ آ رہا ہوتا ہے, وہاں سے آپ دیکھیں کہ ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ رانگ روٹ آ رہی ہوتی ہے, اور چند ایک افراد جو ہے وہ رانگ روٹ نہیں آ رہے ہوتے. تو اگر آپ ان سے معلوم کریں کہ بھائی آپ رانگ روٹ کیوں نہیں جا رہے, تو وہ یہ بتائیں گے کہ ہمیں تو جانا ہی اس طرف ہے. اگر ان کو اس طرف آنا ہوتا تو وہ بھی جو ہے وہ رانگ روٹ آ رہے ہوتے. وہ جس طرح کوئی ماہر نفسیات تقریر کر رہا تھا, تو اس نے جو ہے وہ تقریر کے دوران یہ کہا کہ جتنے افراد اپنی بیگمات سے ناخوش ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں. تو سارے افراد کھڑے ہو گئے اور ایک آدمی بیٹھا رہا. تو نے کہا چلو یار خدا کا شکر ہے ایک آدمی تو ہے جو کم از کم اپنی بیگم سے خوش ہے. اس نے کہا وہ بھائی میری ٹانگ توڑ دی ہے اس نے, میں اس لیے نہیں کھڑا ہو سکتا. تو وہ جب آپ کوئی کام آدمی نہ کر رہا ہو تو آپ کو اس میں شاید یہ ایک پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ چلو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا. تو وہ جو 2-3 افراد نہیں جا رہے ہوتے رانگ روٹ, ان کو جانا ہی اس طرف ہوتا ہے اصل میں. تو میں نے ایک دفعہ وہاں ٹریفک پولیس کے چند ایک کانسٹیبل کھڑے ہوئے تھے, میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو روکتے کیوں نہیں ہیں جو یہ یہاں سے رانگ روٹ جا رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے مجھے بالکل ہی بات کے لائق ہی نہیں سمجھا اور انہوں نے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کرو. تو خیر میں ذرا تھوڑا سا اصرار جب میں نے کیا, میں نے کہا نہیں بھائی آپ کی ڈیوٹی ہے آپ ان کو روکیں رانگ روٹ آنے والوں کو. تو ان افراد نے یہ کہا, وہ جو کانسٹیبل تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات سنو, ان کو جب ہم روکیں گے نا تو ان میں سے کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی پروفیسر, کوئی کسی تنظیم کا آدمی, سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو روک کر ہم کریں گے کیا؟ پھر ہمیں ظاہر ہے کہ انہیں چھوڑنا ہوگا, ہمیں 10 باتیں سنائیں گے یہ. تو بس اس کے بعد تو پھر میرے پاس بات کرنے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا ان سے, میں چلا آیا وہاں سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مشکل ہے جو ابھی ہم جہاں سے ہم نے بات کو شروع کیا تھا نا, کہ جب تک آپ کے اپنے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوگا نا کہ آپ کا کیا ہوا کام معاشرے کے لیے مفید ہے, آپ کا کام کیا ہوا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے, پھر کس طرح کی تعلیم اور کس طرح کی جو ہے وہ آپ تربیت کی بات کرتے ہیں. اب تو پڑھے لکھوں کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ جسٹیفیکیشن پیدا کرتے ہیں. وہ بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, ایک جگہ میں گاڑی سے جہاں تک پتہ تھا روڈ تھا, وہاں پہ اکیڈمی تھی, نو پارکنگ کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے. تو ایک صاحب نے وہاں پہ گاڑی لگا دی. اب میں نے ان کو رک کے کہا کہ بھائی آپ نے یہاں پہ ٹریفک جیم کر دیا ہے, یہ نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے, یہ کیوں گاڑی لگا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ غلط لگا ہوا ہے, اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے. تو ابھی جو آپ لاجک کی بات بتا رہے تھے ہمیں کہ جو لاجک فارمیشن جو ہم جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں, یہ کیا اصل مثال ہے ہماری؟ ہاں یعنی اس میں اصل میں اس میں لاجک صرف یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری اب سیاسی جماعتیں ہو گئی ہیں نا کہ صرف وہ فیصلہ انصاف کے مطابق ہے جو ان کے حق میں آیا ہے. تو اب ہماری منطق بھی یہی ہو گئی ہے. ہماری منطق یہ ہے کہ جو چیز ہمارے حق میں ہے, جو ہمارے مفاد میں ہے, بس وہ منطقی ہے. اور خود بذات خود ایبسولوٹ لاجک کوئی چیز نہیں ہوتی, لاجک بھی ریلیٹیو ہوتی ہے. اور وہ اس حوالے سے ریلیٹیو ہے کہ جو چیز میرے حق میں ہے وہ لاجیکل ہے, اور جو میرے حق میں نہیں ہے وہ اللاجیکل ہے. تو شہد والا تو واقعہ ہاں, وہ شہد والا واقعہ تو خیر کیا ہے, وہ ایک لطیفہ, ہاں وہ لطیفہ ہی ہے ظاہر ہے, لیکن وہ لطیفہ بہرحال حسب حال ہے, بہت حسب حال ہے ہمارے اس وقت کم از کم ملک کے حالات کے, کہ بھائی ایک صاحب نے جو ہے وہ شہد لے کر آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اصلی شہد ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اس کی جو ہے وہ اصلی ہونے کی کیا نشانی ہے, کیا ثبوت ہے کہ یہ اصلی ہے؟ انہوں نے کہا ڈال دو اس کو کسی بلی کے آگے, اور اگر یہ جو ہے وہ بلی نے چاٹ لیا اس کو تو یہ اصلی نہیں ہے, اور ورنہ تو یہ اصلی شہد. بلی لائی گئی, بلی کے آگے شہد کو ڈال دیا گیا. اب جب وہ بلی نے چاٹ لیا تو طے ہوا کہ بھئی یہ تو اصلی شہد نہیں ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اب تو یہ بلی نے چاٹ لیا تو ابھی اصلی شہد نہیں ہے, انہوں نے کہا نہیں یہ بلی نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے طے کرتے ہیں کہ جو بات میں نے کہہ دی ہے اب وہ پتھر پہ لکیر ہے, اس کے علاوہ جو کچھ بھی اب کہا جائے گا وہ غلط. سر اس کے لیے سب بدل لیں گے نا. ہمارا اللہ معاف فرمائے ہمارے مذہبی کلچر میں بھی دیگر طبقوں کی طرح یہ مسئلہ ہے نا, جو اقبال کی ہم نے آج بڑی باتیں کی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں.
ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. سر آخر میں سر کیونکہ این ای ڈی یونیورسٹی سے آپ کی پوری ایک عمر بھر کا تعلق ہے, تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ این ای ڈی آپ کے سفر میں آپ کا عشق رہی, آپ کا انٹیگنسٹ رہی, پروٹیگنسٹ رہی, تو این ای ڈی یونیورسٹی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیونکہ تب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جو ادارے ہیں وہ در و دیوار کا نام نہیں ہوتا, وہ پنکھوں کا, اے سی کا, پروجیکٹرز کا نام نہیں ہوتا. یہ میں نے بہت جگہ کوٹ کی ہے, کبھی آپ کا نام لے کے اور کبھی آپ کا نام لیے بغیر بھی کوٹ کر دیا ہم نے. تو یہ این ای ڈی سے جو آپ کا رشتہ ہے اس حوالے سے اگر آپ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دیں ہمیں. دیکھیں این ای ڈی سے ظاہر ہے پڑھا ہے, اور پھر اتنا طویل عرصہ جو ہے وہ این ای ڈی میں پڑھایا ہے, تقریباً 26 سے 27 سال ہو رہے ہیں این ای ڈی میں پڑھاتے ہوئے. تو ظاہر ہے وہاں جو وہاں چند ایک ابھی ظاہر ابھی جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر سروش لودھی, ان سے تو میں نے خود پڑھا ہے فرسٹ ایئر کے اندر, تو ایک دو ہی اساتذہ اب ظاہر ہے وہاں موجود ہیں جن سے میں نے پڑھا تھا. اس کے علاوہ ظاہر ہے وہاں طالب علم اور پھر جو ایک رشتہ ہے وہاں لوگوں سے اور افراد سے, وہ بالکل ایک گھر کی طرح سے ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک فیملی ہے پوری این ای ڈی جو ہے, اور وہ جو ایک آپس میں ایک تعلق ہے, ایک ربط ہے. اگرچہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو کچھ مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن جب آپ نے یہ طے کر لیا ہو نا کہ آپ کو ایک جگہ سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے, آپ نے استفادہ کیا ہے, تو اب اس جگہ کا آپ کے اوپر حق بنتا ہے. اچھا, اب ہم نے یہ بات بھی کی جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بھئی در و دیوار کا نام نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اپنے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ آپ نے جو وفا کا نمونہ پیش کیا ہے نا دنیا کے سامنے, کہ محض انسانوں کے ساتھ وفاداری نہیں, بلکہ جو جانور آپ کے زیر استعمال تھے, کوئی گھوڑا ہے, کوئی اونٹ ہے, اس کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ وہ اشیاء جو ہم بظاہر جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں, قلم ہیں, تلواریں ہیں, ان کے نام رکھے ہیں آپ نے. کیوں رکھے ہیں یہ نام؟ عرب میں تو اس طرح کا کوئی رواج نہیں ملتا. یہ اس لیے رکھے کہ آپ ان سے اپنی وابستگی اور اپنا لگاؤ ظاہر کرنا چاہتے تھے. آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو چیز میرے لیے کبھی فائدہ مند رہی ہے, مجھے اس سے محبت ہے, مجھے اس کا میرے اوپر حق ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں تو ظاہر ہے ہم ان کے فالوورز ہیں اور ہم ان کا نام لیتے ہیں, تو جن چیزوں سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا اور جو چیزیں ہماری ترقی میں معاون ثابت رہیں کسی بھی حوالے سے, تو ہر چیز کا ہمارے اوپر تو حق بنتا ہے. تو این ای ڈی تو ظاہر ہے میرے گھر کی طرح سے ہے. بالکل سر, بہت خوب. سر بس میں وہ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا جو میں کبھی کہنے کی ہمت نہیں کی آپ کو, کہ این ای ڈی یونیورسٹی میں اگر نہ آتا تو شاید میری زندگی کا سب سے بڑا لاس یہ ہوتا کہ آپ سے تعلق نہیں ہو پاتا ہمارا. تو یہ کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. تو الحمدللہ آپ ہمارے لیے ان اساتذہ میں سے رہے جو بہت شفیق و مہربان, اور بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے آف دا اسکول کے اس پلیٹ فارم سے بات کی. اگر کوئی ہمیں نصیحت کرنا چاہے اس کام کے حوالے سے جو ہم آف دا اسکول کا کر رہے ہیں, کہ کس طرح سے ہم امپروو کر سکتے ہیں, اور جو اور لوگ فلاحی تنظیمیں ایجوکیشن میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو مل کے کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کچھ کلمات کہہ دیں اور پھر انشاءاللہ ہم ریپ اپ کرتے ہیں. ہاں بس دیکھیں, اس میں ایک اہم بات یہی ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بعض اوقات وہ آپ کو اس لیول کے اوپر لے جاتی ہے اکثر اوقات, کہ آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید اب مجھے اس کام کو بند کر دینا چاہیے. مایوسی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے, لیکن یہ ظاہر ہے ایک ٹیسٹنگ فیز ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو صرف آپ کی کوشش پر اجر دیتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ طے کیا جائے کہ آپ نے رزلٹ کیا پروڈیوس کیا ہے. تو رزلٹ تو خدا کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ولی الحسنات ہے, وہ نیکیوں کی پرورش کرنے والی ذات ہے. تو آپ تھوڑا سا ڈالیں گے اور اللہ کی ذات اسے اس قدر بڑا کر کے دکھا دے گی کہ وہ آپ کی سوچ سے بھی ماورا ہوگا, آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. تو بس آپ کو اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے, باقی نتیجہ خدا کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آنے کا, اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا. آپ کا کوئی مشورہ ہو یا رائے ہو تو ضرور بتائیے, اور کسی مہمان کو آپ اس پوڈ کاسٹ پہ لکھنا چاہتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں. بہت شکریہ.